بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان: جنگ خندق کا وہ واقعہ جس نے دشمن کے پاؤں اکھاڑ دئے۔ اسلامی حقائق 313۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی تاریخ کے سنہری اوراق کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس نے جنگ خندق کا نقشہ ہی بدل دیا۔ وہ لمحہ جب ایک طرف عرب کا سب سے بڑا پہلوان تھا اور دوسری طرف تقوی و شجاعت کا پہاڑ، حیدر کرار، شیر خدا، مولا علی ابن ابی طالب لامبے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس زبردست مقابلے پر پہنچیں، آئیے تھوڑا سا منظر نامہ سمجھ لیتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ یہودی قبیلہ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے کیا ہوا معاہدہ توڑ دیا اور قریش مکہ سے مل کر مسلمانوں پر دو طرفہ حملے کی منصوبہ بندی کر لی۔ مسلمان ایک طرف خندق کے پیچھے قریش سے محصور تھے اور اب دوسری طرف ان کی پشت پر مدینہ شہر کے عقب میں یہودی بھی حملے کی تیاری کر رہے تھے۔ صورتحال بہت نازک تھی۔ قریش نے یہودیوں کو پیغام بھیجا کہ تم مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرو، جس سے مسلمانوں کی توجہ ہٹے گی اور ہمارے لیے خندق پار کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہودیوں نے پہلے مدینہ شہر کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا کہ وہاں مسلمانوں کی فوج تو نہیں ہے۔ 10 نوجوان یہودی جاسوس مدینہ کی طرف بڑھے۔ اس وقت مدینہ تقریباً خالی تھا، صرف عورتیں، بوڑھے اور بیمار صحابہ موجود تھے۔ یہ جاسوس جب شہر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ایک قلعہ نما مکان کے پاس سے گزرے۔ یہ وہ قلعہ تھا جہاں حضور نبی اکرم نے اپنے اہل خانہ کو ٹھہرایا تھا۔ اس قلعے میں حسان بن سلیف بے تھے، جو بیمار تھے، اور حضور کی پھوپھی حضرت سواد فیہ موجود تھیں۔ حضرت سواد فیہ کی نظر پڑی کہ کچھ یہودی نوجوان قلعے کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ ایک نوجوان نے جوش میں آ کر قلعے کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کی۔ حضرت سواد فیہ فوراً حسان بن سلیف بیٹے کے پاس آئیں اور کہا کہ حسان، ایک یہودی آ رہا ہے۔ اگر اس نے دیکھ لیا کہ اس قلعے میں صرف عورتیں اور بیمار مرد ہیں تو وہ جا کر پوری یہودی فوج کو لے آئے گا۔ اسے واپس نہیں جانا چاہیے۔ حسان بن سلیف بیٹے نے کہا کہ صفی، اگر میرے جسم میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں لڑ سکتا تو میں خندق کے میدان میں ہوتا۔ حضرت سواد فیہ نے زندگی میں کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ ایک معزز گھرانے کی خاتون تھیں، لیکن وقت نے ایسی پتھرائی کہ خود آگے بڑھیں۔ جیسے ہی وہ یہودی نوجوان دیوار پر چڑھ کر اندر جھانکنے لگا، حضرت سواد فیہ نے پوری قوت سے اس کے سر پر لوہے کا ایک ٹکڑا، یا روایت کے مطابق بانس، مارا۔ سر پھٹ گیا اور وہ قلعے کے اندر گر کر ہلاک ہو گیا۔ لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ حضرت سواد فیہ نے حسان بن سلیف بیٹے سے کہا، اس کا سر کاٹ کر باہر پھینک دو تاکہ اس کے ساتھی ڈر جائیں۔ حسان بن سلیف بیٹے نے کہا کہ ان میں اتنی طاقت نہیں۔ پھر خود حضرت سواد فیہ نے آگے بڑھ کر اس نوجوان کا سر کاٹا اور قلعے کی دیوار کے باہر پھینک دیا۔ یہ سر جب یہودی نوجوانوں کے درمیان جا گرا تو وہ گھبرا گئے۔ ان کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ اس قلعے میں صرف عورتیں نہیں بلکہ مردوں کی پوری فوج چھپی ہوئی ہے۔ وہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے اور اپنے سردار کو جا کر اطلاع دی کہ مدینہ خالی نہیں بلکہ وہاں بہت بڑی فوج موجود ہے۔ غور کیجیے، حضرت سواد فیہ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی غلط بیانی نہیں کی، لیکن دشمن کو صحیح غلط فہمی دے دی۔ یہی مومن کی سمجھداری ہے۔ ادھر حضور نبی اکرم کو یہودیوں کی بغاوت کی خبر مل چکی تھی۔ آپ نے 500 صحابہ کافر الف میم کے 2 دستے بنائے۔ ایک کا سردار حضرت زید بن الف ر سے ہے اور دوسرے کا حضرت سلمہ بن الف سین لام میم۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مدینہ میں داخل ہو اور اتنی زور سے تکبیر، اللہ اکبر کے نعرے لگاؤ کہ سننے والوں کو لگے کہ تم 3000 کی فوج ہو۔ ان دونوں دستوں نے جب مدینہ میں داخل ہو کر نعرے لگائے تو یہودیوں کے کان پھٹ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمانوں کی بہت بڑی کمک آ گئی ہے۔ ان کا حوصلہ پست ہو گیا اور وہ حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ حضور نبی اکرم کی حکمت عملی یہ تھی کہ وقت گزرے،
قریش خوراک کی کمی سے تنگ آ کر واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اس دوران ایک واقعہ نے سب کچھ بدل دیا۔ قریش کے لشکر میں عرب کا مشہور پہلوان عمرو بن عبدود تھا۔ یہ وہی پہلوان تھا جو یلجل کے مقام پر 1000 ڈاکوؤں سے اکیلا ٹکرا گیا تھا، اور اس کی بہادری کی وجہ سے اسے فارس یلجل کا شہسوار کہا جاتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں بھی آیا تھا اور زخمی ہو کر گیا تھا اور انتقام کی قسم کھا کر گیا تھا۔ ایک رات عمرو بن عبدود خندق کے قریب گھوم رہا تھا کہ اس نے ایک جگہ دیکھی جہاں خندق کچھ تنگ تھی۔ اس نے اپنے 4 ساتھیوں نوفل، اکرمہ بن ابی جہل، زرار بن خطاب اور حبیرہ بن وہب کو لے کر سبا سویرے اس جگہ سے خندق پھلانگ دی۔ مسلمان حیران رہ گئے۔ انہوں نے عمرو بن عبدود کو دیکھا تو گھبرا کر بھاگنے لگے۔ کچھ مسلمانوں نے کہا، یہ وہی فارس یلجل ہے جس نے 1000 ڈاکوؤں کو بھگا دیا تھا، بھاگو۔ کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ محمد سو رہے ہیں، انہیں رسی سے باندھ کر اس پہلوان کے حوالے کر دو تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ عمرو بن عبدود نے خندق کے اندر آ کر اپنا نیزہ گاڑ دیا اور پکار کر للکارنے لگا، کیا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے؟ اس نے 10 مرتبہ للکارا۔ جب کوئی سامنے نہ آیا تو اس نے تنا دیا، تم لوگ کہتے ہو کہ تم میں سے جو شہید ہوگا وہ جنت میں جائے گا، تو پھر کوئی کیوں نہیں آتا؟ یہ سن کر حضور نبی اکرم خیمے سے باہر آئے اور 3 مرتبہ فرمایا، کون ہے جو اس کتے کو خاموش کرے؟ حضرت عین لامیہ اس وقت خندق کے اس حصے کی طرف گئے تھے جہاں سے یہ لوگ آئے تھے تاکہ دوسرے دشمن اندر نہ آ سکیں۔ وہ واپس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے علی، کیا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ عمرو بن عبدود ہے۔ حضرت عین لامیہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ آپ نے حضرت عین لامیہ کو اجازت دی، اپنی تلوار ذوالفقار عطا کی، اپنا امامہ ان کے سر پر باندھا اور انہیں روانہ کیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کر دعا مانگی کہ میرے پروردگار، تو نے بدر کے دن عبیدہ کو مجھ سے لے لیا، احد کے دن حمزہ کو مجھ سے لے لیا، آج یہ علی میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے، اسے مجھ سے نہ چھیننا۔ حضرت عین لامیہ عمرو بن عبدود کے پاس پہنچے۔ عمرو نے پوچھا، تم کون ہو؟ عین لامیہ نے کہا، میں علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن ہاشم ہوں۔ عمرو بن عبدود نے کہا، اچھا، تم تو میرے قریبی دوست ابو طالب کے بیٹے ہو۔ میں اپنے دوست کے بیٹے پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جاؤ اپنے چچا کے بیٹے محمد کو بلا کر لاؤ۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ عمرو بن عبدود جنگ بدر اور احد میں حضرت عین لامیہ کے کارنامے دیکھ چکا تھا اور وہ ان سے ڈر رہا تھا۔ حضرت عین لامیہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک بار خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر اللہ سے منت مانگی تھی کہ جب بھی تم میدان جنگ میں جاؤ، کوئی تمہارے سامنے 3 باتیں پیش کرے تو تم ایک ضرور قبول کرو گے۔ عمرو نے کہا، ہاں ٹھیک سنا ہے۔ حضرت عین لامیہ نے فرمایا، تو پھر سنو۔ پہلی بات، اللہ کی وحدانیت اور میرے بھائی کی رسالت کی گواہی دو اور مسلمان ہو جاؤ۔ عمرو بولا، یہ ناممکن ہے۔ حضرت عین لامیہ نے فرمایا، دوسری بات، واپس چلے جاؤ۔ اگر یہ رسول جھوٹے ہیں تو قریش خود ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے، اور اگر سچے ہیں تو تم انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ عمرو بولا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں میدان جنگ سے بھاگوں اور عرب کی عورتیں مجھے تنے دیں؟ ناممکن۔ حضرت عین لامیہ نے فرمایا، تیسری بات، پھر آؤ، میدان میں آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو۔ یہ سن کر عمرو بن عبدود کو غصہ آ گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی گردن اپنی تلوار سے کاٹ دی، اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے، اور تلوار چلا دی۔ تلوار حضرت عین لامیہ کے امامے سے ہوتی ہوئی ان کے سر تک پہنچی۔ پھر ایسا گرد و غبار اٹھا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس گرد و غبار سے حضرت عین لامیہ کی تکبیر کی آواز آئی۔ پورا لشکر اسلام سجدہ شکر میں گر گیا۔
حضرت عین لامیہ نے عمرو بن عبدود کو ہلاک کر دیا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ضربت علی یوم الخندق افضل من عباد الثقلین، خندق کے دن علی کی ایک ضرب دونوں جہانوں جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ صحابی حذیفہ بن یمیم الف نون سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، آدم سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں اور جنوں کے اعمال ایک پلڑے میں رکھ دو اور علی کی اس ضرب کو دوسرے پلڑے میں، تو علی کی ضرب بھاری ہوگی۔ عمرو کے ساتھیوں میں سے اکرمہ بھاگ گیا، نوفل خندق میں گر گیا اور بعد میں حضرت عین لامیہ نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ حبیرہ زخمی ہوا اور معافی مانگ کر بھاگ گیا۔ زرار بن خطاب بھاگ گیا۔ جب عمرو بن عبدود کی لاش اس کی بہن کے پاس پہنچی تو اس نے لاش دیکھ کر کہا، میرے بھائی کو کسی بہت عزت والے شخص نے قتل کیا ہے، کیونکہ اس کا لباس اور ذرا تک اس پر موجود ہے۔ جب اسے پتہ چلا کہ قاتل عین لامیہ ہیں تو اس نے کہا، اگر علی کے ہاتھوں مرا ہے تو پھر میں رونا نہیں روں گی، کیونکہ ایک کریم کے ہاتھوں مرنا مرنے والے کی خوش قسمتی ہے۔ دیکھیے، حضرت عین لامیہ کی عظمت کے دشمن کی بہن تک ان کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئی۔ ابو سفیان نے 10,000 درہم دے کر عمرو بن عبدود کی لاش مانگی۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہم لاشوں کی تجارت نہیں کرتے، تم اپنی لاش بھی لے جاؤ اور اپنے پیسے بھی۔ یہ ہے اسلام کی عظمت، یہ ہے علی المرتضیٰ کی شجاعت۔ دوستان، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان اور تقوی کی طاقت ہر ظاہری طاقت پر بھاری ہے۔ شیر خدا حضرت عین لامیہ نے ایک نہیں، 2 بڑے پہلوانوں کو میدان میں اتار دیا اور اسلام کو ایک بڑے خطرے سے بچا لیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے۔ اللہ حافظ۔